رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت، آپ بیمار ہیں؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو جبریل امین نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ یہ دم جس کو دم جبریل کا نام دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کے بارے میں کتنی خوبصورت بات بیان کی، اذا نزل احدکم منزلا فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل عنه۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، جب بھی تم سفر کرو یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہو تو وہاں رکتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب تک وہاں رہو گے تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اتفاق دیکھیے، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اس بات کی پابندی کی، ایک دن ہی بھولا اور اسی دن ہی بچھو نے مجھے کاٹ لیا۔ اور میں حیران ہوں جب ان روایات کو جمع کرتے ہیں کہ یہ تین کلمات جب انسان کہہ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی، اور تیرے بھیجے ہوئے اس دستور کو جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، اس کو زندگی کا سچا اور صحیح دستور مان کے راضی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو ایک مرتبہ یہ لفظ تینوں بول دیتا ہے، اللہ میں راضی تجھ سے بھی، تیرے پیغمبر سے بھی اور تیرے دین سے بھی، پہلا انعام یہ ملتا ہے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے من قال حین یصبح ثلاثا وحین یمسی ثلاثا، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، شفاعت کروں گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ، یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرما دیں گے۔ چوتھا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الزعیم، میں ضامن ہوں، لآخذنہ بیدی، میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا۔ پانچواں فائدہ جو 5ویں روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے یہ حق رکھا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالیٰ قیامت کو اسے جنت میں تو داخل فرمائیں گے، اس وقت تک نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضیت یا رب، میں اب اللہ راضی ہو گیا۔ آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے، اور شاید کہ بات آگی ہے تو میں ایک پیغام بھی دے دوں جو تھوڑا سا کڑوا بھی ہوگا، لیکن اللہ نے ہر چیز میں کوئی حکمت رکھی ہے، کڑوی چیزیں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آج ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بغض، عداوت، چغلی،
غیبت اور کسی کی عزتوں کو چھالنا یہ ایک ذہن بن چکا ہے. کاش دین کی سمجھ اگر ہو تو انسان کو کبھی پریشانی نہیں. کس چیز کا ظلم؟ سوچئے کروڑوں لوگ آپ کے وطن میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کی رحمت سے آئے ہیں. آپ یاد کیجئے اربوں کے مالک ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک عمرہ نصیب نہیں ہوا. آپ مغلوں کی تاریخ پڑھیے، بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے، کسی ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ بھی عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا. اب کتنی تاریخ لمبی ہے، کتنے سالوں پر محیط ہے. اس لیے مومن بنیے، غصہ نہ کیجیے گا، منافق نہ بنیے. آپ کہیں گے منافق کیا ہوتا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے. معمولی سی تکلیف پہنچے شور ڈال دیتے ہیں. الطاقہ السلبیہ ما یجوز. امت کو مایوسی سے نکالیے، مایوسی میں مت دھکیلیے. یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. یاد رکھنا وفاؤں کو بیچا نہیں کرتا. جب انسان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی تو وہ تو جنتی ہوگی. لڑا چکی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری یہ بات بتائی ہے، یقین مانیں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے تو خوشی سے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار. سبحان اللہ. ایک روزہ کیا جو فرضی روزہ ہے اگر انسان رکھتا ہے تو الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. اس کی لمیٹیشنز بیان ہی نہیں کی. سبحان اللہ. اور اگر اللہ کی راہ میں نفلی روزہ رکھا جائے تو فرمایا ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ایک روزہ جو اللہ کی راہ میں رکھتا ہے قیامت کے دن 70 سال کی مسافت اس شخص کو جہنم سے دور کر دے گا. اور تہجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازم پکڑو. فإنه فهو قربۃ للصالحین، یہ صالحین کا رویہ ہے. اور مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ومنہات للآثام، انسان گناہوں سے بچتا ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد، اور انسان کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. اور صحیح بخاری کی اگر روایت کو سامنے رکھا جائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھتے تھے. جب ان کو خواب کی تعبیر کی گئی نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، تو فرماتے جب دوبارہ خواب آئی تو میں نے دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ میں بیٹھا ہوا، اور جدھر کو میں نظر اٹھاتا ہوں جنت میں ادھر ہی وہ ٹکڑا اڑا کے مجھے لے جاتا ہے. اللہ. فرمایا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم اللیل صائم النہار. سبحان اللہ. جو درجات تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے رکھے ہیں اور روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، قیامت کے دن حسن اخلاق اختیار کرنے والوں کو یہ دونوں درجات نصیب ہو جائے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَتَقْوَ اللَّهِ تُوجِبُ مُحَبَّةَ اللَّهِ. سبحان اللہ. جب تقوی آ گیا اللہ تو اللہ کا محبوب بن گیا. وحسن الخلق يدعو الناس الى محبتي. سبحان اللہ. اور جب انسان اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے تو یہ لوگوں کو شخص کی طرف کھینچتا ہے. اس کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات میں اتنا بڑا پیغام دے دیا ہے، جو پیغام اگر ہم اپنے زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہم محبوب خلائق بھی بن سکتے ہیں، محبوب خالق بھی بن سکتے ہیں. بہت ہی. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. شوق ہو تو ایسا ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں صاحب اخلاق کی رفاقت نصیب فرما دے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کوئی کامرانی نہیں ہوگی. لیکن فرمایا یہ رفاقت ملے گی کس کو؟ جس کا اخلاق اچھا ہے. سبحان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے ایک تیسری روایت میں آتا ہے احب العباد الی اللہ احسنہم خلقا. یہ شخص حسن اخلاق والا صرف میرے ہی قریب نہیں ہوگا، صرف میرا ہی محبوب نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. سب سے پیارا بندوں میں اللہ کے ہاں وہ ہوگا جس کا اخلاق. کس طرح انسان اپنے گناہوں کو، اپنی نیکیوں کو دیکھے گا.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نیکی اور برائی کو دیکھنے کی کچھ کیفیات ہیں. سب سے پہلی کیفیت، نیکی اور برائی کے اثرات کو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. دنیا میں اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ ویسے تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی قلق، اضطراب، فرسٹریشن، یہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک آدمی مکہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ مسلمان، پابندی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں جا رہا کہ وہاں سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے. یہ مصیبت اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ نہ فراڈ کرتا، نہ اس کے لیے مکہ جانا جو ہے وہ بند ہوتا. ایک انسان فلاں کو فیس کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں فیس کر رہا کیونکہ اس نے اس کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ نہ بولتا، بہادری کے ساتھ زندگی گزارتا، کوئی پریشانی نہیں تھی. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ. برائی جب انسان کرتا ہے تو 5 نشانیاں اس کی زندگی میں اسے نظر آ جاتی ہیں. سوادا فی الوجہ، چہرے پہ بے رونقی، چہرہ اڑا اڑا ہے، سیاہیاں پھیل گئی ہیں، اور کس طرح اداسی چھائی ہوئی ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے. کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. تازگی نہیں ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ. دوسری نشانی اس گناہ کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے. یہ ظلم، تاریکی کیا ہے؟ ہر وقت گھٹن، پریشانی، پتہ نہیں کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ وہی ہوگا میرے بھائی جو تیرے رب نے چاہا ہے. کیا ہوگا؟ تمہیں یقین کرنا چاہیے جو ہوگا وہ میرے حق میں اچھا ہوگا، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بات بیان کرتے ہیں وضیقا فی الرزق. برائی کی وجہ سے اللہ عز وجل اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے ان الرجل اذا اذنب الذنب فيحرم به قیام اللیل. بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال تہجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اسے قیام اللیل سے محروم کر دیتے ہیں. ضیقا فی الرزق. کچھ لوگوں کو واقعتاً مال کی تنگی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن واویلا، شکایات، رونا دھونا. کیا بنے گا؟ کیا حالات ہو گئے ہیں؟ کیا ہو گئے ہیں؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو فاحذرهم. یہ تو منافقوں کا رویہ ہے. کسی بھی چھوٹی سی چیخ، چھوٹی سی بات کو اپنے سر پہ اٹھا لینا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہمارے پاس پاکستان میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پتہ ہے قاری صاحب کیا ہوا؟ جی محترم کیا ہوا؟ چینی مہنگی ہو گئی ہے. ارے اللہ کے بندے، آپ کا رب بھی غریب ہو گیا ہے. پھر کیا ہوا؟ مہنگی ہو گئی تو
بل اللہ یرفع ویخفض، ترازو تو اللہ کے پاس ہے، کسی چیز کو بڑھا دے کم کر دے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع کر دیں گے؟ کیسا عقیدہ ہے؟ جو کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہاری مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ یوسف کا جیل سے نکلنا یہ پیغام دیتا ہے کہ جیل ہمیشہ نہیں رہتی، کنویں میں ہمیشہ انسان گرا نہیں رہتا۔ جب بادل زیادہ ہو جاتے ہیں، گھٹائیں چھا جاتی ہیں، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، پھر بارش بھی جھوم کے پڑتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں بھی اتنی زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہر وقت رہنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ اس لیے غزالی کہا کرتے تھے، پریشان ہونا تو انسان ہونے کی دلیل ہے، اور پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی، لیکن ہمیشہ پریشان رہے؟ پریشانی آئی ہے، اللہ اکبر، نماز شروع کرو، قرآن کھول لو، استغفر اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا لا الہ الا اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ پیشانی جتنی زمین سے دور ہے اتنی ہی آپ کی مشکلات کا حل ہے۔ یہ زمین پہ پہنچی نہیں، مشکلات خوشیوں میں تبدیل ہوئی نہیں۔ وضیقا فی الرزق ووہنا فی البدن، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی بات کر رہے ہیں، انسان کا جسم وہن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں بہت طاقتور انسان ہے، لیکن طاقت کتنی ہے؟ صبح کی نماز ہے، 2 سے 2.5 کلو کا بلینکٹ اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتا، مسجد تک نہیں جا سکتا۔ اس کو عارج تو لوگ نہیں کہتے، لنگڑا تو لوگ نہیں کہتے، لیکن اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے جسم کی صلاحیتوں کو اللہ نے سلب کر لیا اور پڑا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ اس سے تو بچے طاقتور ہیں، جو 8 سالہ بچے، ادھر اذان ہوتی ہے، ادھر مسجد میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جوان کیسے ہے؟ یہ طاقتور کیسے ہے؟ اس سے 2 کلو کا لحاف اور کمبل اٹھا کے پیچھے نہیں کیا جاتا، اور وہ پیدل چل کے مسجد نہیں جا سکتا۔ یہ وہن ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کا دن ہوگا، انه ليأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، ایک موٹا شخص لایا جائے گا قیامت کے دن، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ وبغضة في قلوب الخلق، 5واں اثر مرتب ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ برائی کا، کہ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے بارے میں نفرت اور بغض آ جاتا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے، فراڈ کرنے والا ہے۔ خاندانی وجاہت بھی ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ غلط انسان ہے۔ اور یہ قانون خداوندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی، ان احب الاعمال الى اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے، تمہاری محبت کا معیار، میزان اور مقیاس یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تمہاری نفرت اور کسی کے ساتھ بغض کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کی تربیت کی، یہی وہ سنہری اصول تھے کہ صحابہ کرام کی جب تربیت ہوئی تو قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی، اولئک هم الراشدون، اصل ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، کامیاب زندگی گزارنے والے یہی لوگ ہیں، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا لشکر ہے،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے اور یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ آج میری محبت، آپ کی محبت، اس کا میزان وہ بننا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله على مدرجته ملكا، ایک آدمی گھر سے نکلا، ایک بستی میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھیج دیا، سوال کرتا ہے الی این ترید، تم کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية، اس بستی میں ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ قال وهل لك من نعمة تربها علي، کیا کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا، کچھ لینا دینا نہیں، غیر انی احببته فی اللہ، مجھے تو صرف اللہ کی رضا چاہیے اور اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ سائل نے سوال بدلا، کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ تو جواب دیا فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں بأن اللہ احبک فیما احببتہ فی، جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے، جس سے تمہاری محبت اس کی زیارت کرنے آئے ہو، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جاؤ اس کو خوشخبری دے دو، میں مالک اپنے اس بندے سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ تو سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ والبغض فی اللہ، کسی سے نفرت اس کا معیار ایک ہی ہو۔ میں آخر کسی سے نفرت کر رہا ہوں تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو یہ نہیں مانتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احترام کو نہیں جانتا۔ اسی لیے کافر سے نفرت کرنا، اس کے عمل سے نفرت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب تربیت نہیں ہوتی، جب علم و معرفت نہیں ہوتی، تو کتنے لوگ یورپ کا ایک چکر لگانے کے بعد اسلام آباد، لاہور میں جب لینڈ کرتے ہیں تو وہاں کون سا باب شروع ہو جاتا ہے؟ باب فضائل امریکہ، امریکہ کی فضیلت کا باب۔ اور مسلمانوں کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو تو دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے، اس شخص کو تو مار دینا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جاہل ہے، اس کو اصول و ضوابط کا پتہ نہیں، کبھی بھی کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتے۔ ہاں اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی سے نفرت ہونی چاہیے۔ کافر چونکہ نان بلیورز ہیں، ان کا اللہ پہ ایمان نہیں، اس لیے ان کے بارے میں نفرت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور وہ بھی اس وقت تک دعوت کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر وہ اسلام کی عظمت کو تسلیم کر لیں تو ان کو بھی ہم اسی طرح ہی اپنے سینے سے لگائیں گے جس طرح مسلمانوں کو سینے سے لگاتے ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی والمتجالسین فی والمتبازلین فی والمتناصحین فی۔ کیسی ہولناکی قیامت کے دن ہوگی، لیکن اعلان یہ ہوگا آج 5 لوگوں پہ میری محبت واجب ہے۔ محبت واجب ہونے کا معنی میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ کون سے لوگ؟ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، جو میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے تھے، جو میری رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اور 5واں وہ شخص
جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہماری محبت کا معیار بھی اپنی رضا کو بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب ہیں قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس دن ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 سعادت مند لوگوں میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ جب کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو سب سے پہلا عمل جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، محبت کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے نفرت رکھو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ الدعاء سلاح المؤمن، مسلمان کا ہتھیار دعا ہے۔ ہر عبادت کا ایک وقت ہے، یہ 24 گھنٹے جب چاہیں آپ کر سکتے۔ ہر عبادت کی SOPs ہیں۔ آپ نے وضو نہیں بھی کیا آپ پھر بھی دعا کریں، رب سنے گا، لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ وضو ہو کے دعا کریں۔ اور یہاں ایک راز میں آپ کی خدمت میں پھر پیش کر دوں جو 2 حدیثوں نے پیش کیا ہے، شاید کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ لفظ ہے لن ينفع حذر من قدر، دنیا کی کوئی احتیاط قیامت تک تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، لیکن یاد رکھنا میرے امتیوں، دعا جو مصیبت آ چکی ہے یا قیامت تک آنی ہے، ان دونوں میں دعا تمہیں نفع دے گی۔ اور دوسری روایت کے لفظ پھر سنیے، لا ينفع حذر من قدر، کوئی احتیاط تقدیر کے مقابلے میں تمہیں نفع نہیں دے سکے، بلکہ ولكن الداء ينزل ان البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء، آسمان سے ایک وبا مصیبت بیماری اترتی ہے، آگے سے دعا اس کو چمٹ جاتی ہے۔ لفظ ہے فيعتلجان الى يوم القيامة، قیامت تک وہ آپس میں گتھم گتھا رہتی ہیں، اس بندے تک پہنچنے نہیں دیتی، وہ بلا کو پہنچنے نہیں دیتی۔ یہ علاج ہے، دعا کرو میرے بھائیوں، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں۔ اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے، ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا، اللہ نے جو یہ چاہیے۔ فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ اور کس وقت کیجئے؟ 5 وقت نہ چھوڑیے۔ پہلا وقت رات کو آنکھ کھلے، گھر میں کوئی بیمار ہے، ویسے بجلی چلی گئی ہے، یہ کلمات کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ارحمنی
وارزقنی وعافنی، یا اللہ رحم بھی فرما، رزق بھی عطا فرما اور عافیت سے بھی نواز۔ اتنے کلمات کہہ کے جو دعا کرتا ہے اس وقت رات کی تاریکی میں سحری سے پہلے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرا وقت اذان ہو رہی ہے، دعا کیجیے، خاموشی سے دعا جاری رکھیے، باتیں بند کیجیے۔ سنتان ما تردان، دو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ عند النداء وتحت المطر، عند المطر، جب اذان ہو رہی ہو، جب بارش ہو رہی ہو، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ خاموش ہو جائیے، اذان اللہ اکبر ہو، چپ ہو جائیے، دعا کرنا شروع کریں۔ ضرورت ہے آپ کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ تیسرا وقت الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد، اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے میں 10 سے 12 سے 15 منٹ باقی ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا جو کی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہ اللہ کے رسول پھر کون سی دعا مانگے؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ معافیاں بھی دے دے اور جسم کو بھی ہر بیماری سے پاک کر، دعا کیجیے۔ چوتھا وقت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آج جمعے کا دن، صحیح مسلم کی روایت ہے، عصر سے لے کر شام تک کا وقت جو بھی دعا کرتا ہے بندہ مومن، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے سلف صالحین کا یہ رویہ ہوتا تھا، وہ جمعے کے دن عصر کے بعد دروازہ بند کر لیتے، کسی کو آنے کی اجازت نہ دیتے، گھر والوں کو بٹھا کے دعا کرواتے اور کہتے کثرت سے درود جمعے کو پڑھنے کا حکم ہے، آج دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ بھی ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافى فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں، اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، امن ہے، عافیت ہے، ایک دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہہ دی، جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ عافیت اللہ سے مانگو۔ اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے، کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وعافنی، اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے، وارزقنی، اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے، اب سارے رشتہ دار چھوڑے ہیں، اب مجھے بھوکا نہ مارنا، مجھے رزق بھی عطا کر۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھائیں ان میں عافیت کی دعا پہلے دن ہی سکھا دیتے، اس لیے ہر مسلمان کو عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے، ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، لوگ جتنے بھی دعائیں کرنے والے ہیں اس سے افضل کوئی دعا نہیں۔ کس سے افضل؟ کہ بندہ یہ کہہ دے یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت سے نواز دے، یعنی دنیا میں کوئی مصیبت و وبا اور کوئی مرض اور کوئی دکھ مصیبت نہ آئے، اور آخرت میں جنت کا وارث بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ
ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها يعني القرآن وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے۔ اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شفا بنا کے، اس صورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔
सूरत अल-फातिहा ये अजीम तरीन सूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू सईद बिन मुअल्ला बयान करते हैं, मर्र बी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना उसल्ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे उन्होंने आवाज़ दी, मैंने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, मैंने आपको आवाज़ दी, अलम यक़ुलिल्लाहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, आपने अल्लाह का ये कलाम नहीं सुना कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात हो तो उस बात को फौरन मानो, लब्बैक कहो। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उअल्लिमुका अअज़म सूरतिन फिल कुरआनी क़ब्ल अन अख़रुज, क्या मैं तुम्हें कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत न सिखा दूं इससे पहले कि तुम मस्जिद से निकल जाओ, अपने घर को लौट जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सूरत सिखाई, जो कुरान मजीद की अजीम तरीन सूरत है, वो सूरतुल फातिहा की तालीम दी। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला सुना दिया, काश इस फैसले को भी उम्मत मान ले, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो शख्स नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है। और सहाबी तो बयान करते हैं, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फजर की नमाज हमने पढ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे, फसक़ुलत अलैहिल क़िराअह, क़िराअत आप पे बोझिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और सवाल किया, लअल्लकुम तक़रऊन खल्फ़ इमामिकुम, क्या तुम इमाम के पीछे भी पढ़ते हो? तो सहाबा किराम ने कहा जी हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़रऊ ला तफ़अलू कमा फ़ी रिवायतिन उख़रा, दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, इमाम के पीछे खड़े होकर तुम सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ा करो, फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि सूरतुल फातिहा पढ़ने के बगैर नमाज नहीं होती। ये ऐसी खूबसूरत और ऐसी मुबारक सूरत है जो अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान मुकालमे के खूबसूरत जौहर है। ऐसा गौहर है, इंसान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द व तौसीफ बयान की। जब बंदा मोमिन अर्रहमान अर्रहीम कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। जब बंदा मोमिन ये कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। जब इंसान बंदा मोमिन ये कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हाज़ा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, जो कुछ भी मेरा बंदा मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हम कलाम होने का ये खूबसूरत ज़रिया है। तो आइए इस सूरत की तरफ चलते हैं और इसके मानी को समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, अर्रहमानिर्रहीम, जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है, यौमिद्दीन, बदले के दिन का, जज़ा के दिन का, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु, हम इबादत करते हैं सिर्फ तेरी ही, व इय्याका नस्तईन, और हम मदद चाहते हैं सिर्फ तेरी ही ए अल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें, अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की, सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया,
غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے، کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا وہ پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام
اس صورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے، میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے، فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس صورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما، شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، مغضوب علیہم یہود ہیں، الضالین عیسائی ہیں، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا۔ عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کا، جن کو علم سے محبت تھی، جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکم آ گیا کہ جب تم وللضالین امام کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو، اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اسی لیے ساتھ اللہ کے رسول نے فرما دیا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر حسد ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ اس میرے بھائی کو سلامت رکھ، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو برکتوں سے نواز۔ یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر مل جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو، اس پہ برکتوں کا نزول ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ حسد یہودی کو اس وقت ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اکیلے نماز پڑھتے ہو تو الضالین کے بعد آمین کہتے ہو۔ اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغام کی روشنی میں ہمیں آمین کا التزام اسی طرح ہی کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا تھا۔ حتیٰ کہ روایت کے الفاظ ہیں حتی